السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ خبر گویا ایک روز پرانی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی جب نئی پیکنگ میں نئے قالب میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تو اس کے پرانے ہونے کا رنج اور افسوس آپ کو بالکل بھی نہ ہوگا۔ جناب اسلام آباد سے خبر آئی ہے کہ حضرت ہینڈسم پر بھی وہی ریاستی پابندیاں عائد ہو گئی ہیں جو اب سے پہلے الطاف حسین کا MQM والے الطاف حسین کا مقدر تھیں۔ کہنے کو یہ پابندیاں پیمرا نے عائد کی ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ پابندیاں پیمرا نے نہیں بلکہ ابو جان نے عائد کی ہیں، اور جب ابو جان کسی پر پابندیاں لگاتے ہیں تو پھر بڑے معاملات ہو جاتے ہیں جناب من۔ اس سے پہلے کہ اس خبر کے مزید ڈیپتھ میں جائیں، اس کا پوسٹ مارٹم فرمائیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو موصوف کو لے گئے تھے اب سے کچھ دن پہلے، جن کو پولیس کی 2 گاڑیوں نے روک کر کے اور پہلے نذرانہ عقیدت پیش کیا، پھر ان کو لے گئے، پھر حقیقی آزادی کے اس طلبگار، اس تمنائی کی خوب پٹائی ہوئی، پھر ان کی خوب سکائی ہوئی، اس کے بعد ان کی امریکی شہریت کا نشہ بھی ہرن ہوا، اس کے بعد دوڑ دھوپ کروا کے، گویا منتے ترلے کروا کر کے، بہت ساری وعدے وعید لے کر کے، ایشورنسز لے کر کے ان کی جان بخشی تو ہو گئی، لیکن اب 3 دن ہونے کو آئے ہیں، الحمدللہ کے علاوہ آخری بار ٹویٹیں بھی نہیں ہیں، آخری بار ٹویٹیں بھی نہیں ہیں۔ کہاں تو باتھ روم جانے سے پہلے تک عمران خان کی مدحت میں ایک ٹویٹ ہو جایا کرتا تھا، کہاں تو پوڈ کاسٹ، کہاں تو چھوٹے چھوٹے وہ ویڈیوز بنتی شارٹس، اس میں تبدیلی والوں کی جو ہے وہ مدحت ہوتی تھی، PDM سرکار کی لنترانیاں سنائی جاتی تھیں، بتایا جاتا تھا کہ عمران خان کتنا ضروری ہے۔ بلکہ اب تو اگر ہم چینل کی بات کریں تو حقیقی آزادی کے طلبگار تمنائی اس طالب چینل کو، اس کو بھی یو ٹرن آ گیا ہے۔ ایک ویب سائٹ پر خبر پڑھ رہا تھا میں کہ چینل کو جو ہے وہ بالآخر اس کا سافٹ ویئر سکسیسفلی اپڈیٹ کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ وہ اینکر پرسن، فیمیل اینکر پرسن، جس کو حضرت عمران خان کی ساز باز سے باقاعدہ تبدیلی سرکار کے ہوتے ہوئے زبردست اینکر آف دی ایئر کا خطاب دلوایا گیا تھا چینل مینجمنٹ کی جانب سے، اب وہی بیٹھی ہوئی رانا ثناء اللہ کا انٹرویو فرما رہی تھی، اور وہ بھی پولا پولا۔ اگلے دن تو اس سے بھی بڑی قیامت آ گئی، حافظ حمداللہ آف GI، جی ہاں وہی جن کو ڈیزل ڈیزل کہتے ہوئے نہیں تھکتی ہیں زبانیں، JUI کے مولانا فضل الرحمان، ان کے ایک مرید حافظ حمداللہ، ان کو بٹھا کر کے اپنے پروگرام میں اور اچھے اچھے سوالات کیے جا رہے تھے۔ وہ جو کہہ رہا تھا کہ گھر میں گھس کے ماروں گا، وہ فیاض الحسن چوہان کے لتے لے رہا تھا۔ وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں گھر میں گھس کے ماروں گا، اس کے بعد جو اس کو جس جگہ لے آ کر کے اور جن جن جگہوں پہ مار پڑی ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو گیا۔ اب چینل کا قبلہ بھی درست ہے۔ میں نے کسی سے بات ہوئی تو میں نے پوچھا، میں نے کہا ہاں اب صاحب کے مزاج درست ہیں؟ کہنے لگے یار بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ میں نے کہا بھائی پہلے ہی سمجھ گئے ہوتے، مجھ گناہگار خاکسار نے تو بہت کوشش کی، لیکن بہرحال آپ کو جوتے کھا کر کے ہی ماننا تھا۔ چلو بعض لوگوں کے نصیب میں ٹھوکر کھا کے سنبھلنا ہوتا ہے، اگر آپ اب بھی سنبھل گئے تو بھی بڑی بات ہے، لیکن کیا فائدہ، 3 مہینے کی تنخواہیں تو ہو گئی نا آپ کے ڈیو۔ وہ موصوف جو باقاعدہ امریکی شہریت رکھتے ہوئے پاکستان میں حقیقی آزادی کے خواب لوگوں کو دکھا رہے تھے، عمران خان کو نجات دہندہ بتا رہے تھے، ریاست مدینہ کا والی متولی پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے تھے، عمران خان کا فریکچر جب ہوا، مبینہ مشکوک فریکچر، تو عمران خان کا پلاسٹر ہاتھ میں لے کر کے، اور انہوں نے ایک ویڈیو بھی بنوائی تھی، وہ اپنے اسلام آباد بیورو کے ایک رپورٹر کو لے کر کے اور اسلام آباد بیورو چیف کو لے کر کے باقاعدہ حضرت عمران خان کی کوریج کرتے پھرتے تھے ان کے جلسوں میں، بلکہ چھوٹی چھوٹی جو بھی جلسیاں جہاں جہاں بھی ہوتی تھی ان سب کو کوریج دینا گویا نصب العین تھا۔ اب وہ بھی تائب سے دکھائی دیتے ہیں جناب۔ ریاست کے سامنے، میں نے پہلے کہا تھا، ریاستی اداروں کے سامنے نہ کوئی ٹھہر سکا ہے اور نہ کوئی ٹھہر سکے گا۔ پھر اگر آپ امریکن نیشنل ہو یا آپ V8 گاڑی میں گھومتے ہو، آپ 4000 گز کے بنگلے میں رہتے ہو یا اسلام آباد کے کسی مضافات میں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جو کا آٹا کھاتے ہو یا جو ہے وہ ستو پی کر کے بڑے ہوئے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عقل ہونی چاہیے، عقل ہونی چاہیے، جو نہیں ہے اس کے لیے جو ہے اسے کیوں کھو رہا ہے بھائی نادان، یہ تو سمجھ۔ اب جب پپا جانی کی طرف سے تمام چینلز کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں،
واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ عمران خان کا نام چلے گا، نہ اس کی تصویر، نہ اس کے خطاب کا کوئی حصہ، نہ ہی اس کی ریکارڈڈ جو ہے وہ تقریر۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اب حقیقی آزادی والوں کو، یا ریٹائرڈ حقیقی آزادی والوں کو، یا بہت پہلے سے طائب ہو جانے والوں کو، اب ان کے دلوں پر کیا گزرے گی جناب؟ بظاہر تو یہ پابندی پیمرا نے عائد کی ہے، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ پابندی پیمرا نے عائد نہیں کی۔ میں سن رہا تھا کل کسی ویلاگ میں کچھ لوگ بتا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ پابندی آپ پارا سے لگائی گئی ہے۔ وہ ایک صاحب نے تو باقاعدہ نام تک لیا، مجھے نہیں معلوم، اسلام آباد کا ایک رپورٹر ہے، وہ بتا رہا تھا کہ ڈرٹی ہیری کہہ کر کے عمران خان نے اپنی سیاست جس پر چمکائی تھی، اسی کے غیظ و غضب اور غصے نے پھر عمران خان کو یہاں لا کر کے اور پھینکا ہے۔ تو اب ٹکر میں ہی حقیقی آزادی میرے خیال ہے ڈھونڈا کریں گے حضرت ہینڈسم۔ اس میڈیا کا کیا ہوگا؟ شپاخ عمران خان سو کے اٹھ گئے، شپاخ عمران خان نے آج ڈاؤن بریڈ کھائی، شپاخ عمران خان نے آج 3 ڈنڈ اور 5 بیٹھکیں لگائیں، شپاخ پی ڈی ایم سرکار نہیں چلے گی، شپاخ اسٹیبلشمنٹ سے نجات ہمارا آخری جو ہے وہ گول ہے۔ اب کیا ہوگا ان شپاخ ٹیلی ویژن چینل والوں کا، ان مینجمنٹ کا والوں کا کیا ہوگا؟ وہ جو اپنے آپ کو اچھے مینیجرز بتاتے تھے۔ وہ ایک چینل تھا جس کا مالک امریکہ میں ہے، جس پر ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے کچھ معاملات ہیں، وہ بیچارہ تو وہاں ہے اور محفوظ ہے، ظاہر ہے کہ اس کے چینل اتنا بیوقوف وہ بھی نہیں تھا، ان حقیقی آزادی والوں جتنا گدھا وہ بھی نہیں تھا۔ اس نے بھی یہ دیکھا کہ بھائی میرے یہاں چینل ہے، میرا یہاں پہ اسٹیک ہے، میرے یہاں بہت سارے ملازمین ہیں، اس کا چھوٹا قد نہیں ہے، اس کی چھوٹی عقل نہیں ہے، اس نے بہرحال بڑا عقل مندی کا سودا کیا۔ اس نے کہا بھائی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ اور یہاں حالت یہ تھی کہ مغرب کے بعد تو صاحب جھوم برابر جھوم، تو اس کے بعد پھر آپ کو کیا پتا چلے گا بارات کہاں جا رہی ہے؟ پھر تو آپ کہیں گے مجھے آزادی چاہیے، ایک بوتل کے بعد آپ کو آزادی چاہیے ہوتی ہے۔ اور پھر آپ کے قریب پاس میں اگر کوئی امریکہ سے سند یافتہ کوئی لوٹا ہوا ہو اور آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہو، اور وہ اگر آپ کو جو ہے وہ چنے کی جھاڑ پہ چڑھا رہا ہو، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اب میں آزادی لے کر کے ہی رہوں گا۔ جیسے فواد چودھری کہتے تھے تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تیری پھپھو دے گی آزادی۔ اب دیکھو فواد چودھری شاہ محمود قریشی کے پالش کرنے کے لیے گئے کہ لعنت بھیجے اس کو، ہم لوگ اپنی دکان چلاتے ہیں۔ اب ایک نئی طرف سے عوام کو ٹھگے جانے کی اطلاعات ہیں۔ جہانگیر ترین اینڈ کمپنی ایک مرتبہ پھر اپنا طیارہ جو ہے وہ گھمائے گی، اور جس طرح سے حضرت عمران خان کے ذریعے سے پاکستان اور عوام پاکستان، ریاست پاکستان، اس کا ستیہ نہیں بلکہ ستیاناش کیا گیا تھا، اب رہی صحیح کسر جہانگیر ترین اینڈ کمپنی اور اس کے ساتھ جانے والے لوٹوں کے ذریعے پوری ہوگی۔ کل ویڈیو نہیں بنائی اس لیے کہ اتنی اہم خبر بھی نہیں تھی، لیکن بہرحال حقیقی آزادی کا وہ چھوٹا سا ننھا منا جعلی سا تمنائی پرویز الہی اپنی فیملی والوں کے ساتھ فرار ہوتے ہوئے گلگت بلتستان وہ دھر لیا گیا، اس کی گاڑی روک کر کے دن تاک ہوئی ہے، خوب ان کو لے آ کر کے اور نذرانہ عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ ان کو جاتے ہی پھر ان کو اسرائیل نظر آنے لگے، انہوں نے فوراً کہا کہ میرے ڈاکٹر کو بلاؤ، کارڈیولوجسٹ کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتا دیا کہ بھائی یہ تو مستنڈا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ آج عدالت میں پیش بھی کر دیا گیا۔ اچھا پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو پیمرا نے پابندی لگائی ہے، کیا اس پابندی کو عدالتیں، وہ عمراندار ججز، وہ الیکشن کرانے کے تمنائی، وہ ریووک کر دیں گے؟ وہ اس کو واپس لے لیں گے؟ یاد رکھنا یہ پابندی کہاں سے لگی ہے۔ جی ہاں، یہ پابندی آپ پارا سے اگر لگی ہے، یہ پابندی اگر راول پنڈی سے لگی ہے، تو کسی کا اچھے خان بھی اس پابندی کو ہٹا نہیں سکتا۔ تو پھر ہماری 130ویں نمبر کے ادارے کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ پھر ساسو ماں کو راضی رکھنے کے لیے، پھر حقیقی آزادی والوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے آپ مزید کتنے عرصے تک ضمانتیں دیں گے؟ بتایا گیا ہے کہ یہ پابندی اسی لیے ہے کہ ادھر اس سو کالڈ کیا کہتے ہیں چائے کی پیالی میں طوفان کا انقلاب کا دم گھٹ جائے، گلا گھوٹ دیا جائے، اور دوسری طرف حضرت عمران خان کو جوتے مار کے جیل کی دیواروں کے پیچھے پہنچا دیا جائے۔ تو پھر اب کون ٹرانسمیشنز کرے گا؟ شپاخ عمران خان گرفتار، شپاخ ہم آزادی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، شپاخ ہم حقیقی آزادی کے لیے سربکف ہیں، شپاخ ہمارا چینل۔ اب شپاخ کا گلا گھوڑ دیا گیا۔ اب گلا گھوڑ دیا گیا تو اب یہ سوچنا ہے شپاخ والوں کو
کہ بھائی جان اب آپ کی روزی روٹی دال دلیا کہاں سے چلے گا، کیونکہ نام نے آج جعلی آزادی کا سفر تو یہیں سماپت ہوا، یہیں تمام ہوا۔ اب کوئی نئی دکان ڈھونڈو، اب کوئی نیا ٹھکانہ ڈھونڈو، اب کسی نئے قالب میں اپنا منجن بیچنے کی تیاری کرو، اور اب اپنے تجزیوں میں، اپنے تبصروں میں، اپنی خبروں میں کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کے ان عیوب اور نقائص کو اجاگر کرتے رہو اگر اپنی خیر چاہتے ہو، جن پر تم نے دیدہ و دانستہ پردہ ڈالا ہوا تھا، ورنہ وہ معافی نامہ جو تم بند دروازوں کے پیچھے دے کر کے آئے ہو وہ بھی جو ہے وہ تمہاری جان بخشی نہیں کرا سکے گا۔ اور پھر حال تو دیکھ ہی رہے ہو نا اس امریکہ والے بابا کا، کیا اس کے گرین کارڈ، اس کی امریکن نیشنلٹی نے اس کو بچا لیا؟ سیکھ گئے نا پاپے، ٹھیک ٹھاک سیکھیں، اب تو ٹویٹتے بھی نہیں ہیں، اب کون لے گا حقیقی آزادی؟ اف قوم یوتھ کے ساتھ میری ہمدردیاں ہیں۔